بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الكبيرة لا تخرج عن الإيمان. اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے تو وہ شخص مسلمان ہے یا کافر ہے؟ تو اس میں 3 مسالک ہیں. نمبر 1، اہل السنت والجماعت، اشاعرہ اور ماتریدیہ دونوں طبقات کے نزدیک مرتکب کبیرہ فاسق ہے، گنہگار ہے، لیکن کافر نہیں ہے، مسلمان ہی ہے، مومن ہے. اس کو کافر نہیں کہیں گے بلکہ وہ مسلمان ہے، مومن ہے، البتہ وہ گنہگار ہے. دوسرا مسلک معتزلہ کا، وہ کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے، ارتکاب کبیرہ کی وجہ سے ایمان سے نکل گیا لیکن اس کو کافر نہیں کہیں گے، بلکہ معتزلہ منزلۃ بین المنزلتین کے قائل ہیں کہ کفر اور اسلام کے درمیان بھی کوئی ایک ٹھکانہ ہے کہ جو شخص مومن نہیں ہے یہ شخص اور کافر بھی نہیں ہے، درمیان میں لٹکا ہوا ہے. تیسرا مسلک خوارج کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ کافر ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا کافر ہے. تو یہ 3 مسلک ہم نے کل بھی عرض کر دیے تھے. اہل سنت والجماعت کے کئی دلائل ہیں، اہل سنت والجماعت کے کئی دلائل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ مومن ہے اور اس پر ان کے پاس کئی دلائل ہیں. اچھا جی، کون کون سے دلائل؟ نمبر 1، ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے. ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے. تو ارتکاب کبیرہ کبھی غلبہ شہوت سے ہوتا ہے، کبھی ضد کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی سستی کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی لالچ کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ تمام وجوہ جو ہیں اس سے تصدیق قلبی ختم نہیں ہو جاتی. تو لہذا وہ شخص مومن کا مومن رہا. البتہ اس کے اندر مزید تھوڑی سی تشریح اور توضیح بھی ہے کہ اہل سنت والجماعت اشاعرہ ماتریدیہ کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ مومن ہے بشرطے کہ وہ اس کبیرہ گناہ کو حلال نہ سمجھتا ہو، مستحل نہ ہو. اگر وہ اس کو حلال سمجھ کے کرتا ہے تو پھر وہ یقیناً ایمان سے نکل گیا اور کافر ہو گیا. جیسے کوئی شخص شراب پیتا ہے وہ گناہ گار ہے، شراب کو حلال سمجھتا ہے تو وہ کافر ہے. تو مرتکب کبیرہ
مومن ہے بشرطے کہ استحلال نہ ہو۔ نمبر 2، بشرطے کہ استخفاف بھی نہ ہو۔ استخفاف کا معنی یہ کہ وہ اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھتا ہے، کروں نہ کروں میری مرضی ہے، تم کون ہو پوچھنے والے، اللہ کا حکم ہے تو ہوتا رہے، میری مرضی میں کروں یا نہ کروں۔ تو وہ اللہ کے حکم کو بہت ہی خفیف اور ہلکا سمجھتا ہے، تو وہ بھی مسلمان نہیں رہتا جو اللہ کے حکم میں استخفاف کرے۔ اور وہ بھی مسلمان نہیں رہتا جو اللہ تبارک و تعالی کے کسی حکم کا استہزاء کرے۔ تو 3 باتیں ہو گئیں، استحلال، استخفاء، استہزاء۔ ایک چوتھی بات بھی ساتھ ملا لیں کہ کوئی ایسا گناہ جس کو واقعتاً ادلہ شرعیہ کے سامنے کفر ہی کہا گیا ہے، اور ادلہ شرعیہ کے سامنے اس کو کفر کی علامت کہا گیا ہو۔ جیسے کوئی شخص قرآن پاک کی توہین کرے، اگرچہ دل میں تو تصدیق قلبی ہے کہ میں یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کو گندگی میں پھینک دے یا بت کے سامنے سجدہ کرے۔ بعض کبائر ایسے ہیں جو کفر کی علامت گنے گئے۔ تو اب سمجھیں بات کو کہ اہل سنت والجماعت اشاعرہ اور ماتریدیہ یہ کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ بشرطے کہ مستحل نہ ہو۔ نمبر 2، بشرطے کہ استخفاف کرنے والا نہ ہو۔ نمبر 3، بشرطے کہ استہزاء کرنے والا نہ ہو۔ نمبر 4، بشرطے کہ کوئی ایسا کبیرہ گناہ نہ ہو جس کو کفر کی علامت کہا گیا ہے دلائل شرعیہ میں، قرآن و حدیث میں۔ تو ان شرطوں کے ساتھ مرتکب کبیرہ وہ تصدیق قلبی سے خارج نہیں ہوا، لہذا وہ مومن ہے۔ تو ایک دلیل یہ ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ بہت ساری آیات اور احادیث میں کبیرہ گناہ کے مرتکب کو مومن کہا گیا ہے۔ بہت ساری آیات احادیث ہیں جن میں مرتکب کبیرہ کو مومن کہا گیا ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مومن نہیں رہا؟ جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، قاتل کو مومن کہا۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، آپس میں قتال کرنے والے اہل ایمان ایک دوسرے کا قتل کرنے والے، کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، لیکن ان کو من المؤمنین کہا۔ اس طرح گناہ گاروں کو کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، تو وہ مومن ہے۔ آگے چلے جی، معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ منزلۃ بین المنزلتین، نہ مومن ہے نہ کافر۔ ان کی دلیل کیا ہے کہ جی اس پر تو سب متفق ہیں کہ مرتکب کبیرہ فاسق ہے، باقی کوئی کہتا ہے مومن ہے جیسے اہل سنت، کوئی کہتا ہے کافر ہے جیسے خوارج، اس طرح کوئی کہتا ہے منافق ہے، کوئی کہتا ہے منافق نہیں۔ تو ہم نے متفقہ بات کو لے لیا، جس میں اختلاف ہے اس کو چھوڑ دیا۔ ہم کہتے ہیں فاسق ہے، باقی جو کہتے ہیں مومن ہے ہم ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس میں اختلاف ہے۔
جو کہتے ہیں کافر ہے ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس میں اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں منافق ہے ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اختلافی باتوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اب ہم کہتے ہیں مومن بھی نہیں کافر بھی نہیں، منزلۃ بین المنزلتین ہے۔ اس کا جواب کیا ہے کہ جناب امت مسلمہ کا سلف و خلف کا اس پر اجماع ہے کہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص نہ مومن ہو نہ کافر، یا مومن ہوگا، مومن نہیں ہوگا تو کافر ہوگا، کافر نہیں ہوگا تو مومن ہوگا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کافر بھی ہو اور مومن بھی ہو، یا ایسے بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کافر بھی نہ ہو اور مومن بھی نہ ہو۔ کفر اور اسلام یہ ازداد ہیں، ازداد سمجھتے، ضد ہے، ضد جیسے دن اور رات۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسا وقت ہو کہ دن بھی ہو اور رات بھی ہو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی کا نہ دن ہے نہ رات ہے، کوئی تیسری چیز وہ بھی نہیں ہو سکتی۔ تو منزلت بین المنزلتین یہ سلف و خلف کے اجماع کے خلاف ہے، لہذا یہ بات رد ہے۔ اچھا جی، دوسری دلیل معتزلہ کی قرآن پاک کی وہ آیات یا وہ ایسی احادیث جس میں مرتکب کبیرہ کو کہا گیا کہ وہ مومن نہیں، مثلا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو امانت دار نہیں اس کا ایمان ہی نہیں۔ اب یہاں ایمان کی نفی ہے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، مومن اور فاسق ایک جیسے نہیں، تو معلوم ہوا کہ فاسق جو مومن نہیں، ایمان کی نفی ہو گئی۔ تو معتزلہ کی اس دلیل کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ بہت جگہ تو اللہ تبارک و تعالی نے بذات خود کافر کو ہی فاسق یا اس طرح کہا ہے، تو اس فاسق سے تم مرتکب کبیرہ نہ سمجھو بلکہ اس سے مراد کافر ہی ہوتی، وہ آیات کافر ہی کے حق میں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ صرف زجر و توبیخ کے لیے، ڈرانے کے لیے کہ ایسا کام کرنے والا مومن نہیں، یعنی مومنوں والا کام نہیں۔ جیسے ایک حدیث میں ہے کہ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ من تشبہ بقوم هو منهم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے وہ ان میں سے ہے، ہم میں سے نہیں۔ تو یہ زجر و توبیخ کے لیے ہے کہ یہ کافروں والا کام ہے، یہ مطلب نہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ کافر ہی ہو گیا یا ایمان سے نکل گیا، ایسی بات نہیں۔ اچھا جی، تیسرا مسئلہ کہ خوارج کا، وہ کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ کافر ہے، ان کی دلائل قرآن پاک کی وہ آیات اور وہ احادیث ہے جن میں کسی بھی کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے کو کافر کہا گیا۔ وہ آیات آپ پڑھیں گے، اس طرح حدیث من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کافر کہا گیا۔ تو اس کا جواب کیا ہے کہ یہ نصوص اپنے ظاہری معنی پر نہیں، یہ نصوص جہاں کسی بھی مرتکب کبیرہ کو کہا گیا کہ وہ کافر ہے، یہ نصوص اپنے ظاہری معنی پر نہیں، کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ مرتکب کبیرہ کافر نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ نصوص کے خلاف اجماع ہو جائے؟ ایک طرف اجماع کہ مرتکب کبیرہ کافر نہیں، اور ادھر یہ نصوص جو تم پیش کر رہے ہو کہ مرتکب کبیرہ کافر ہے، تو کیا نصوص قرآن پاک کی آیات اور احادیث متواترہ ایسی نصوص کے خلاف اجماع ہو سکتا ہے؟ اجماع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نصوص کا وہ معنی مراد نہیں جو تم لے رہے ہو۔
تو یہ نصوص اپنے ظاہری معنی پر نہیں۔ اس پر ایک سوال ہوگا، خوارج کہتے ہیں کہ تم کیسے کہتے ہو کہ اس پر اجماع ہے جبکہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اجماع تو وہ ہوتا ہے جو سب مانتے ہوں، ہم تو نہیں مانتے، تو تم اس پر اجماع کا دعویٰ کیوں کر سکتے ہو ہماری عدم موجودگی میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اعتبار اہل سنت والجماعت کے تمام طبقات کا ہے، خوارج اندر ہوں یا باہر ہوں وہ اجماع کے لیے کوئی مضر نہیں، ان کا ماننا نہ ماننا اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کے تمام طبقات کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا اجماع ہے کہ مرتکب کبیرہ کافر نہیں، اور اجماع کبھی بھی نصوص کے خلاف منعقد نہیں ہو سکتا۔ خوارج نہیں مانتے تو اس سے اجماع پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہاں تک بات سمجھ گئے جی؟ اب میں کتاب میں ترجمہ کروں گا تو آپ کو کتاب کو سمجھنا ہوگا۔ یہاں تک بات سمجھ گئے؟ آپ لوگ تو نہ ہوں نہ ہاں۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں کتاب الکبیرۃ لا تخرج عن الایمان، کبیرہ گناہ ایمان سے نکال نہیں دیتا ہے۔ وبالجملۃ المراد ها هنا، اور یہاں کبیرہ سے مراد وہ گناہ ہے غیر الکفر جو کفر نہ ہو، جو ایسے کبیرہ گناہ جن کو کفر ہی کہا گیا ہے، جیسے سجدہ کر لینا بت کو، یا قرآن پاک کو گندگی میں پھینکنا، یا اس طرح وہ تو ہے ہی کفر، وہ مراد نہیں، وہ مراد ہے جو غیر کفر کبیرہ گناہ ہے۔ لا تخرج العبد المؤمن من الایمان، تو وہ گناہ مومن بندے کو ایمان سے نکال نہیں دیتے۔ کیوں؟ دلیل ہماری لبقاء تصدیق الذی هو حقیقت الایمان، کیونکہ تصدیق قلبی باقی ہے جو ایمان کی حقیقت ہے، حقیقت ایمان موجود ہے، تو ایمان سے کیوں نکل گیا؟ خلافا للمعتزلہ، معتزلہ اختلاف کرتے ہیں، زعموا ان مرتکب الکبیرۃ لیس بمؤمن ولا کافر، وہ یہ کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ نہ مومن ہے نہ کافر، اور ھذا هو المنزلۃ بین المنزلتین، وہ اس کے قائل ہیں کہ یہ منزلۃ بین المنزلتین، دونوں کے درمیان ایک جگہ ہے، بناء علی ان الاعمال عندهم جزء من حقیقت ایمان، اس لیے بھی کہ ان کے نزدیک ایمان کی حقیقت میں اعمال بھی داخل، ہمارے نزدیک تو ایمان ہے نا تصدیق قلبی، معتزلہ کہتے ہیں کہ اعمال نیک اعمال بھی ایمان کا جز ہے، جب وہ نہیں کیے تو جز اڑ گیا، جز اڑ گیا تو کل اڑ گیا، لہذا ایمان نہیں رہا۔ اچھا جی، ولا تدخلہ ای العبد المؤمن فی الکفر، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ مومن بندے کو ارتکاب کبیرہ کفر میں داخل نہیں کر دیتا۔ اس میں خوارج کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہم ذهبوا الى ان مرتکب الکبیرۃ بل الصغیرۃ ایضا کافر، وہ کہتے ہیں مرتکب کبیرہ، بلکہ بعض یعنی خوارج کے نزدیک تو مرتکب صغیرہ بھی کافر ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں جب ایمان سے تو نکل گیا ہے تو کفر اور ایمان کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، لہذا یہ کفر میں داخل ہو گیا، کافر ہو گیا۔ تین مسلک ہو گئے ہمارے دلائل، لنا وجوہ، ہمارے کئی دلائل ہیں، ہم نے آپ کو کچھ دلائل بتا دیے۔ اچھا جی، پہلی دلیل ما سیجیو من ان حقیقت الایمان، کہ جناب بحث ایمان آگے آئے گی، وہاں پر یہ آ جائے گا کہ حقیقت ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تصدیق قلبی کو کہتے ہیں۔ تو مومن جو ہے جو تصدیق قلبی سے متصف ہے، وہ اس وقت تک تو تصدیق قلبی سے نہیں نکلا جب تک وہ اس کے منافی کام نہ کرے، یعنی تصدیق قلبی کو منافی کوئی کام کرے تو تصدیق قلبی سے نکلا نا۔ گناہ جو ہے ارتکاب کبیرہ وہ تصدیق قلبی کے منافی نہیں ہے۔ اور مجرد الاقدام علی الکبیرہ، اور کبیرہ گناہ کا اقدام کر لینا محض، یہ غلبہ شہوت سے ہوتا ہے، او حمیت، یہ کبھی ضد سے ہوتا ہے، او انفتن کبھی غیرت سے ہوتا ہے،
और कसरन कभी सुस्ती से होता है, खुसूसन मोमिन जब कोई कबीरा गुनाह करता है, इक़्तरन भी खौफ अल-इक़ाब, उसको कुछ न कुछ अल्लाह की सजा का खौफ भी साथ होता है, व रजा अल-अफ़्व, और मोमिन को माफ़ी की उम्मीद भी होती है, वल अज़्म अला तौबा, और उसको इरादा भी होता है कि चलो बाद में तौबा कर लूंगा। तो इन सारी बातों को सामने रखकर हम ये समझे कि इर्तिकाब कबीरा से वो ईमान से निकल नहीं गया, नहीं निकल गया तो ला युनाफी है, तस्दीक क़ल्बी के ये मुनाफी नहीं। लेकिन उसमें हमने शर्त बताई आपको, इस्तिहलाल न हो, इस्तिग़फ़ाफ़ न हो, इस्तिहज़ा न हो, अलामत कुफ्र वाला काम न हो। चुनांचे उसके अंदर नाम, हाँ ये समझ लो, इज़ा कान बितरीक़िल इस्तिहलाल, अगर वो इर्तिकाब कबीरा हलाल समझ के करता है, या इस्तिग़फ़ाफ़ शरीयत के हुक्म को हल्का समझ के करता है, अन्ना मिनल मआसी। अच्छा चले, कोई सिस्टम में बात होगी। वला निज़ा, ये निज़ा उस उन गुनाहों में नहीं है जिन गुनाहों को शारिअ ने, यानी अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने तकजीब की अलामत कहा, उनमें इख्तलाफ नहीं है, वो गुनाह कुफ्र है सबके नजदीक। अच्छी, और कौन कौन से गुनाह को अलामत तकजीब कहा, कहते उनका इल्म अदिल्ला शरइया से मिलता है, जैसे सनम को सजदा करना, जैसे कुरान पाक को गंदगी में डालना, या कोई कलिमात कुफ्र ज़बान से बकना, बनहव ज़ालिका मिम्मा सबत बिल अदिल्ला, और इस तरह की कोई और बातें जो दलाइल से साबित हो जाए कि ये कुफ्र है, तो उनमें कोई इख्तलाफ नहीं, वो अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक भी वो कुफ्र ही हैं। ये दूसरे कबीरा गुनाहों की बात हो रही जो अलामत तकजीब या बतौर इस्तिहलाल और इस्तिग़फ़ाफ़ नहीं है। अच्छा, वबिहाज़ा यनहल्लु मा युक़ाल अन्नल ईमान इज़ा कान इबारत अन तस्दीक़ वल इक़रार। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि ईमान तस्दीक क़ल्बी और इक़रार बिल लिसान इसको कहते हैं। ईमान एक तो तस्दीक क़ल्बी और दूसरा इक़रार बिल लिसान। इक़रार बिल लिसान अगरचे ईमान का जुज़ तो नहीं, लेकिन शर्त तो है ना। शुरू में अर्ज़ किया था कि दुनियावी अहकाम जारी करने के लिए जब तक इक़रार बिल लिसान ना हो तो ईमान का पता ही चलेगा। तो दो चीज़ें हो गई, एक तस्दीक बिल क़ल्ब और दूसरा उसकी अलामत या दुनियावी अहकाम के इजरा के लिए इक़रार बिल लिसान। तो जब तक कोई आदमी कुफ्र का जब तक कोई आदमी वो कुफ्र का काम जितने मर्जी करे, कुफ्र के जितने मर्जी अल्फाज बोलता रहे, जब तक वो दिल में तकजीब नहीं करता तो आपके नजदीक वो मोमिन ही रहेगा। सवाल ये है, एक आदमी कलिमात कुफ्र जुबान से बकता है या कुफ्र काफरों की बातों की तस्दीक करता है, दिल में उसके तस्दीक है, तो आपके नजदीक तो वो मोमिन ही रहेगा। तो हमारा जवाब ये कि नहीं, जो पहले हमने बात की कि ऐसा इर्तिकाब कबीरा जिसको तकजीब की अलामत कहा गया, तो अब कोई शख्स अगर जबान से कलिमात कुफ्र बकता है तो अलामत तकजीब आ गई ना, तो वो काफिर ही होगा। लिहाजा ये सवाल भी हल हो गया। इसको कहा वबिहाज़ा यनहल्लु मा युक़ाल, इससे ये सवाल भी हल हो गया जो कहा जाता है कि ईमान जो है वो तस्दीक और इकरार की इबारत है। तो मुनासिब यह है कि मोमिन जो इकरार करने वाला अगर काफिर हो जाए कोई भी आमाल कुफ्र करने की वजह से या अल्फाज कुफ्र की वजह से, तो जब तक दिल में तकजीब नहीं है, ये दिल में शक नहीं है, तो मोमिन ही रहे। उसका जवाब हमने पहले दे दिया कि ये कलिमात कुफ्र का बकना या कोई कुफ्र का इर्तिकाब कर लेना, तो वो तो अलामत कुफ्र आ गई, लिहाजा फिर वो शख्स काफिर हो ही जाएगा, उसमें इख्तिलाफ नहीं है। अच्छा जी, दूसरी दलील हमारी कुरान पाक की आयत है और अहादीस नातिका हैं कि जहां आसी पर मोमिन का नाम बोला गया है,
جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، یہاں بھی آپس میں قتال کرنے والوں کو مومنین کہا گیا، وہی کثیرت، اور اس طرح کی آیتیں بہت زیادہ ہیں جہاں اللہ نے مرتکب کبیرہ کو مومن بھی کہا ہے۔ دو دلیلیں ہو گئی۔ تیسری دلیل اجماع امت ہے۔ اجماع امت ہے، آج تک امت کے تمام طبقات اور تمام اکابر گناہ گاروں کے جنازے پڑھتے رہے۔ ایک شخص گناہ گار ہے، پتہ بھی ہے شراب پیتا ہے یا جوا کھیلتا ہے، لیکن مر گیا تو ہم اس کا جنازہ پڑھتے، تو کیا کافر کا جنازہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ اس پر اجماع ہے کہ مرتکب کبیرہ مومن ہے، مومن کا ہی جنازہ ہوتا ہے نا۔ تو امت کا اجماع ہے من عصر النبی الی یومنا ھذا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کہ نماز پڑھتے ہیں جنازہ علی من مات من اہل القبلہ من غیر توبۃ، جو اہل قبلہ ہے، اللہ کے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے اور گناہ گار ہے، توبہ نہیں کی، مر گیا، تو سارے مسلمان اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، استغفار لہم، اور ان کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں، مع العلم بارتکابہم الکبائر، باوجود اس کے کہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص مرتکب کبیرہ ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ الاتفاق علی ان ذلک لا یجوز لغیر المؤمن، جنازہ استغفار اور دعا غیر مومن کے لیے جائز ہے، اس پر تو اتفاق ہے امت کا کہ کافر کا جنازہ جائز نہیں، کافر کے لیے دعا جائز نہیں، کافر کے لیے استغفار جائز نہیں۔ تو جب ان کے لیے کرتے ہیں تو گویا اجماع ہو گیا کہ مرتکب کبیرہ مومن ہے۔ تیسرا مسلک تھا جی معتزلہ کا، کہ وہ کہتے ہیں مرتکب کبیرہ کافر ہے۔ ان کے دلائل سن لیں جی۔ نا معتزلہ، ہاں یہ تو ہمارے معتزلہ کا کیا عقیدہ تھا کہ مرتکب کبیرہ نہ مومن ہے نہ کافر، وہ منزلۃ بین المنزلتین ہے۔ ان کی دلیل میں نے جو آپ کو پہلے بتا دی، پہلی دلیل یہ ہے کہ امت کا اس پر اتفاق ہے کہ مرتکب کبیرہ فاسق ہے، تو ہم نے اتفاقی بات کو لے لیا کہ ٹھیک ہے فاسق ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ وہ مومن ہے، اہل سنت والجماعت کے نزدیک مومن ہے، یا کافر ہے، خوارج کے نزدیک وہ کافر ہے، یا منافق ہے، تو اہل سنت والجماعت کے تمام طبقات کے نزدیک منافق نہیں ہے، لیکن حسن بصری رحمہ اللہ کے نزدیک وہ منافق ہے۔ تو یہ تینوں باتوں میں اختلاف ہے، کافر ہے، منافق ہے، مومن ہے۔ ہم نے فاخذنا بالمتفق علیہ، ہم نے متفق علیہ بات کو مان لیا کہ وہ فاسق ہے، اور باقی مومن اور کافر اور منافق ہونے میں اختلاف ہے، تینوں کو چھوڑ دیا۔ ہم کہتے ہیں فاسق ہے، نہ مومن نہ کافر نہ منافق۔ یہ عجیب عقلی دلیل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے ان ھذا احداثا لقول مخالف، یہ تمہارا کہنا، یہ تمہارا قول، یہ تمہارا عقیدہ کہ مومن بھی نہیں اور کافر بھی نہیں، درمیان میں ہے، یہ امت کے اجماع کے خلاف۔ امت کا اس پر اجماع ہے تمام سلف و خلف کا کہ منزلت بین المنزلتین والا عقیدہ درست نہیں ہے۔ تو تمہارا یہ بات، تمہارا یہ کہنا، یہ ایک نئی بات ہے جو مخالف ہے اجماع سلف کے اجماع کے۔ سلف کا اجماع ہے من عدم المنزلت بین المنزلتین، کہ منزلت بین المنزلتین نہیں ہے، فیکون باطلا، لہذا تمہارا یہ احداث جو اجماع کے خلاف ہے یہ باطل ہو گیا۔ دوسری ان کی دلیل وہ آیات ہے جن میں مرتکب کبیرہ کو اللہ نے کہا کہ اس کا ایمان نہیں رہتا، انہ لیس بمومن، وہ مومن نہیں رہتا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، یہاں مومن کو فاسق کے مقابل کہا گیا، معلوم ہے فاسق ہوگا تو مومن نہیں ہوگا، مومن کو مقابل فاسق کا کہا۔ اور اس طرح احادیث بہت زیادہ ہیں جن میں ایک لا یزنی الزانی وہو مومن، زانی زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، اور ایک حدیث لا ایمان لمن لا امانت اللہ، جس کی امانت نہیں اس کا ایمان نہیں، تو لہذا وہ ایمان نہیں ہے اس کا، ہم بھی کہتے ہیں ایمان نہیں ہے۔ تو باقی کافر بھی نہیں ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں
کہ ہم کہتے ہیں ایمان بھی نہیں انہیں حدیث کی وجہ سے، اور کافر بھی نہیں۔ کافر کیوں نہیں کہتے بھائی؟ اگر ایمان والا نہیں مان تو کافر مان لو۔ کہتے نہیں، پوری امت ان کا جنازہ پڑھتی رہی ہے، اور کبھی بھی امت نے مرتکب کبیرہ کے قتل کا حکم نہیں دیا، اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کرتے ہیں، اور مرتد کے احکام جاری نہیں کرتے، لہذا ہم کہتے ہیں کہ وہ کافر بھی نہیں، ولا کافر، کافر بھی نہیں۔ لما توارت من ان الامت کانوا لا یقتلون، اس لیے کہ یہ بات متواتراً ثابت ہے کہ امت نے کبھی ایسے گناہ گاروں کو قتل کا حکم نہیں دیا، ولا یجرون علیہ احکام المرتدین، اور مرتدین کے احکام ان پر جاری بھی نہیں کرتے، ویدفنونہ فی مقابر المسلمین، اور مسلمانوں کے قبرستان میں ان گناہ گاروں کو دفن بھی کرتے ہیں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ کافر بھی نہیں ہے۔ ان کی اس دلیل کا جواب کیا ہے؟ یہ جو آپ نے آیت پیش کی ہے، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، یہاں فاسق کافر کو ہی کہا گیا، ان المراد بالفاسق فی الآیت هو الکافر۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ان الکفر من اعظم الفسوق، کہ کفر بڑا گناہ ہے، اس لیے اس کو فاسق کہہ دینا کوئی حرج نہیں۔ والحدیث وارد علی سبیل التغلیظ والمبالغۃ فی الزجر عن المعاصی، اور جو حدیث آئی ہے لا ایمان لمن لا امانت ہے، اس طرح کی احادیث، یہ زجر و توبیخ میں مبالغے کے لیے ہے، تاکہ لوگوں کو گناہوں سے ڈانٹنا ہو، اس لیے کہ آیات و احادیث اس بات پر بھی دلالت کرتی ہیں کہ فاسق ہونے کے باوجود وہ مومن رہتا ہے، جیسے کہ وہ حدیث ہے جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ذر نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، حضور نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، پھر کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، حضور نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ زنا کیا ہو، چوری بھی کی ہو، جنت میں جائے گا۔ پھر حضرت ابو ذر نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، تو اس کو یہاں بیان کیا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ذر کو کہا تھا لما بالغ فی السوال، جب انہوں نے بار بار سوال کا خوب مبالغہ کیا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، حضور نے فرمایا تھا ہاں ہاں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ علی رغم انف ابی ذر، ابو ذر کا ناک مٹی میں مل جائے وہ ضرور جنت میں جائے گا، چاہے اس نے زنا اور کفر کیا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ وہ شخص مومن ہے۔ اچھا، خوارج کا مذہب کیا تھا؟ آپ نے پڑھا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہیں، ان کے پاس یہ آیات ظاہرہ ہیں، ان کا ظاہری معنی ہے کہ فاسق بھی کافر ہوتا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ، یہ حدیث ہے یہ۔ اور اسی طرح بہت سی ایسی آیات بھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کافر کے لیے عذاب کو خاص بتایا، کہ کافر کو خاص کیا ہے کہ اس کو عذاب ہوگا۔ چنانچہ ان العذاب علی من کذب وتولی لا یصلاها الا الاشقى الذی کذب وتولی، اور ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے عذاب کو خاص کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کافر ہوگا جب گناہ گاروں کے لیے بھی عذاب ہے، اور دوسری آیات میں عذاب خاص کافروں کے لیے، تو معلوم ہوا کہ گناہ گار وہ کافر ہو گیا ہے، اس لیے ان کے لیے عذاب۔ جواب یہ ہے انہا متروکۃ الظاہر، یہ آیات و احادیث جس کا آپ ظاہری معنی لے رہے ہیں یہ متروکۃ الظاہر ہے، یعنی ان کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ میں نے عرض کر دیا کہ اجماع ہے کہ مرتکب کبیرہ کافر نہیں ہے، اور نصوص کے ایسا ظاہری معنی اس کے خلاف اجماع کیسے ہو گیا؟ اجماع نہیں ہو سکتا۔ اجماع کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نصوص کا وہ معنی مراد نہیں ظاہری جو آپ لے رہے ہو۔ چنانچہ کہا کہ للنصوص القاطعہ، اس لیے کہ نصوص قاطعہ ہے، یعنی پکے دلائل موجود ہیں کہ مرتکب کبیرہ لیس بکافر، کافر نہیں ہوتا، اور اس پر اجماع بھی منعقد ہو چکا ہے، سمجھ گئے جی؟ اس لیے یہ ظاہری معنی میں نہیں۔ باقی رہا یہ سوال کہ خوارج یہ کہیں کہ اجماع کیسے ہو گیا، ہم نے نہیں مانا، تو کہتے ہیں خوارج یہ تو خارج ہیں اجماع کے انعقاد سے، فلا اعتداد بہم، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔
اہل سنت والجماعت کے طبقات جب کسی بات پر جمع ہو جائیں تو وہ ہوتا ہے اجماع. یہاں تک بات سمجھ گئے جی؟ آگے چلنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس بات پر اجماع ہے کہ شرک کی معافی نہیں ہے. اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے اور بلا توبہ مر گیا ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو وہ تو معافی ہے، اس میں تو کوئی حرج کی بات ہے. اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے اور بلا توبہ مر گیا تو اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ وہ اس کی بخشش نہیں، اس کی بخشش نہیں. اچھا، عباس کے نزدیک وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بات کہاں سے چل رہی ہے جی؟ ہاں، مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ شرک جو ہے اس کی معافی نہیں ہے. پھر اہل سنت والجماعت کے مسلک میں دو گروہ ہیں. نمبر ایک، اشاعرہ کے نزدیک مشرک کی بخشش عقلاً جائز ہے، یعنی خلاف، یعنی بخشش ہے تو نہیں ہے. اب بات آ رہی ہے کہ عقلاً وہ جائز ہے یا ناجائز ہے. تو اشاعرہ کے نزدیک مشرک کی بخشش عقلاً جائز ہے، یعنی خلاف عقل نہیں. اور ماتریدیہ اور معتزلہ کے نزدیک شرک کی معافی بھی نہیں، اور شرک کی معافی عقلاً بھی جائز نہیں بلکہ خلاف عقل ہے. خلاف عقل ہے. خلاف عقل کا مطلب یہ کہ عقل بھی نہیں مانتی کہ اتنا بڑا گناہ شرک کرنے والے کی معافی ہو، عقل بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. اس کو کہتے ہیں خلاف عقل. تو یہ معتزلہ اور ماتریدیہ تو اہل حق ہے، اس میں معتزلہ بھی ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں کہ شرک کی معافی خلاف عقل ہے. اس پر ان کے کیا دلائل ہیں؟ متعدد دلائل دیے کہ شرک کی معافی خلاف عقل ہے. دلیل نمبر ایک، یہ پہلی دلیل والکفر نہایت فی الجنایہ یہاں سے بیان کی ہے. نہ پہلی دلیل یہاں سے نہیں، پہلی دلیل یہاں سے بیان کی لأن قضیت الحکمت التفرقۃ بین المسیء والمحسن. یہ پہلی دلیل ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ نیک اور بد میں فرق کیا جائے. اگر مشرک کی معافی بھی ممکن ہو تو یہ تو حکمت کے خلاف ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کام حکمت کے خلاف ہو یہ عقل کے بھی خلاف. دوسری دلیل بیان کی والکفر نہایت فی الجنایہ سے، جس کا خلاصہ یہ ہے
کہ کفر سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا جرم ہے۔ تو باقی جتنے بھی گناہ ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں جا کر اس کی گنجائش نکل آتی ہے۔ خنزیر کھانا گناہ ہے لیکن مستر کے لیے گنجائش ہے، شراب پینا گناہ ہے لیکن مستر کے لیے اس کی گنجائش ہے، تو کہیں نہ کہیں ممکن نکل آتی کوئی صورت اباحت کی، مجبور ہو، مکرہ ہو، جبر و اکراہ کی وجہ سے۔ لیکن شرک جو ہے یہ تو کسی حالت میں بھی اس کا جواز کا احتمال ہی نہیں ہے۔ تو اس پر آپ کہیں کہ بخشش ہو سکتی ہے؟ نہ، بخشش خلاف عقل ہے۔ تیسری دلیل، یہ تیسری دلیل بیان کی الکافر یعتقدہ حقا سے۔ یہ جب آپ عبارت پڑھیں گے تو آپ دیکھ لیں، الکافر یعتقدہ حقا، یہ تیسری دلیل ہے کہ شرک کی معافی خلاف عقل ہونے کی تیسری دلیل کہ کافر جو ہے وہ اپنے کفر کو حق سمجھتا ہے۔ جو کافر ہے، جو مشرک ہے، وہ اپنے شرک کو نیکی سمجھتا ہے، حق سمجھتا ہے۔ جب حق سمجھتا ہے تو اس پر کبھی خدا سے معافی مانگے گا ہی نہیں، تو کہتے میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ نیکی کرنے والا معافی مانگتا ہے، مشرک اپنے کام کو اچھا کام سمجھتا ہے، حق سمجھتا ہے، نیکی سمجھتا ہے، وہ اس پہ معافی کا خواہش مند ہی نہیں ہے، معافی مانگنے کا وہ قائل ہی نہیں ہے۔ تو یہ معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، اور تم کہتے ہو کہ معافی مانگنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس کی معافی، جو خود معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں اور اپنے کیے کو حق سمجھتا ہے، ایسے کو معاف کرنا خلاف عقل ہے۔ چوتھی دلیل، یہ ہوا اعتقاد الابد، یہاں سے چوتھی دلیل بیان کی ہے۔ مشرک کی بخشش خلاف عقل ہے، اس کی چوتھی دلیل ہوا اعتقاد الابد سے۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ جو کافر اور مشرک ہے وہ ہمیشہ اپنے کفر پر ہی قائم رہتا ہے۔ اس کا اعتقاد ہے کہ اگر مجھے کروڑ سال کی زندگی بھی دے میں کافر ہی رہوں۔ جیسے مومن کا اعتقاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ کی زندگی دے دے میں ایمان پر ہی رہوں، کون کہتا ہے کہ میں کافر ہو جاؤں؟ اس طرح کافر کا بھی یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اگر ہمیشہ کی زندگی دے دے تو میں اسی عقیدے پر، اپنے شرک پر ہی رہوں گا، اپنے کفر پر ہی رہوں گا۔ جو ہمیشہ شرک کے لیے تیار ہے، تم کہتے ہو اس کو معافی ممکن ہے؟ نہ، اس کی معافی عقلاً جائز ہے نہیں، خلاف عقل ہے۔ یہ سمجھ گئے جی؟ 4 دلائل۔ اب آگے چلیں جی۔ معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے، یہ تو ہو گیا نا اہل سنت والجماعت کے 2 طبقات کا، اشاعرہ اور ماتریدیہ کا۔ اشاعرہ کا مسلک یہ ہے کہ مشرک کی بخشش عقلاً جائز ہے، یعنی خلاف عقل نہیں ہے۔ وہ ان کی دلیل قرآن پاک کی آیت لاتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ وہ کہتے ہیں اس دلیل سے ثابت ہے کہ اللہ نہیں بخشے گا۔ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ نہیں بخشے گا، لیکن کیا اس کی بخشش جو ہے وہ خلاف عقل ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو بخش بھی سکتا ہے، امکان تو ہے۔ اس پر تو اجماع ہوگا کہ نہیں بخشے گا، لیکن خلاف عقل نہیں ہے اشاعرہ کا مسئلہ۔ اور ماتریدیہ اور معتزلہ کا مسئلہ کہ خلاف عقل ہے، اس کے 4 دلائل دے دی۔ اب آ جائے معتزلہ۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی بھی مرتکب صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، توبہ نہ کرے تو معافی نہیں ہے۔ مرتکب کبیرہ ہو یا بے شک صغیرہ ہو، تو توبہ نہ کرے
تو معافی نہیں ہے، توبہ کرے تو معافی ہے۔ ہاں جی، اس پر جب ان کے نزدیک بلا توبہ کبائر کی بھی مغفرت نہیں ہے تو شرک کی کہاں ہوگی؟ شرک کی تو ہے نہیں سب کے نزدیک، ان کے نزدیک کبیرہ گناہ کی بھی معافی، یا بلکہ صغیرہ گناہ کی بھی معافی نہیں ہے جب تک کوئی توبہ نہ کرے۔ ان کے دلائل یہ ہیں، نمبر 1، قرآن پاک کی آیات اور احادیث میں گناہ گاروں کے لیے عذاب کی وعید آئی ہے۔ جب عذاب کی وعید آئی ہے تو تم کہو کہ نہیں نہیں، ان کے لیے معافی بھی ہو سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ساری وعیدیں بے حقیقت ہیں، وہ ساری قرآن پاک کی آیات جس میں عذاب کا ڈرایا گیا ہے عذاب سے، وہ ساری بیکار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ما یبدل القول لدیہ، میری بات تبدیل نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے جب کہہ دیا میں نے گناہ گاروں کو عذاب دینا ہے، اور تم کہو کہ نہیں گناہ گاروں کی بخشش بلا توبہ بھی ہو سکتی ہے، تو تم اللہ کے قول کو تبدیل کر رہے۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جناب جتنی آیات اور احادیث ہیں جن میں گناہ گاروں کے لیے عذاب کی وعیدیں آئی ہیں، تو اس طرح کی بھی بہت ساری احادیث اور آیات ہیں جن میں گناہ گاروں کی معافی کی بات بھی آئی ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے کسی کو بغیر توبہ کے بھی معاف فرما دیں۔ تو یہ نہ کہو کہ بغیر توبہ کے معافی ممکن ہی نہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کو اللہ بغیر توبہ کے بھی معاف فرما ہی دے، کیونکہ بہت ساری آیات میں اور حدیث میں جس طرح گناہ گاروں کے لیے عذاب کی وعید آئی ہے، اس طرح گناہ گاروں کے لیے مغفرت کی بات بھی آئی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں عذاب بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بخشنا چاہے تو بخشش بھی ہے، شرک کی بخشش نہیں ہے۔ سمجھ گئے جی؟ اچھا جی، معتزلہ کی دوسری دلیل یہ ہے، معتزلہ کی دوسری دلیل ہے کہ جب تم گناہ گار کو یہ کہہ دو کہ اللہ بخش دے گا تو وہ گناہ چھوڑے گا؟ وہ تو کہے گا ٹھیک ہے، جیسے آج کل ہمارا گناہ گاروں کا حال ہے، گناہ کرتے رہتے ہیں، کوئی ڈرائے کہ مت کرو اللہ بخشنے والا، بھائی نماز نہیں پڑھتے وہ یار اللہ بخش دے گا۔ تو جب تم گناہ گاروں کو یہ کہو کہ اللہ بخشنے والا ہے تو وہ گناہ چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ لہذا ترک معصیت کے لیے، گناہ چھڑوانے کے لیے لوگوں کو یہی بتانا پڑے گا کہ اللہ مارے گا، بخشے گا نہیں۔ یہ ان کی دلیل ہے جی معتزلہ کی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جن آیات میں احادیث میں وعید آئی ہے وہ ڈرانے کے لیے کافی ہے۔ جن آیات میں وعید آئی ہے کہ اللہ کہتے ہیں یہ گناہ کرنے والوں کو میں عذاب دوں گا، میں یہ عذاب دوں گا، میں یہ عذاب دوں گا، تو یہ عذاب کی وعید والی آیات و احادیث یہ ڈرانے کے لیے کافی ہے۔ ڈرانے کے لیے یہ کہنا کہ اللہ معاف کرے گا نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ جب اللہ نے عذاب کا بھی وعید کی ہوئی ہے تو وہ ڈرانے کے لیے کافی ہے۔ جی، تو یہ سمجھ گئے جی بات۔ اب کتاب کو دیکھیں جی،
حکم شرک باللہ وما دون ذالک، دیکھیں واللہ تعالی لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف نہیں کرے گا کہ شرک کیا جائے، اس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ شرک کی معافی عقلاً جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ فذهب بعضهم، بعض اس طرف چلے گئے، یعنی اشاعرہ وہ کہتے ہیں عقلاً جائز ہے، یعنی خلاف عقل نہیں۔ اچھا جی، باقی مشرک کی بخشش ہوگی نہیں، یہ کہاں سے پتہ چلا؟ کعلم عدمہ، مشرک کی بخشش نہ ہونے کا جو علم ہے وہ دلیل سمعی یعنی قرآن پاک کی دلیل ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ والی آیت یہ کہہ رہی کہ بخشش نہیں ہوگی، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، عقلاً ممتنع ہے، یعنی خلاف عقل ہے۔ ان کی پہلی دلیل اس لیے کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اچھے اور برے کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ دوسری دلیل کفر جو ہے یہ تو آخری جنایت ہے، یعنی سب سے بڑا جرم ہے، جب سب سے بڑا جرم ہے تو وہ کہیں بھی اس کا مباح ہونا احتمال نہیں، اور کبھی بھی اس کی حرمت اٹھے گی نہیں۔ باقی جتنے حرام ہیں ان کی حرمت کہیں اٹھ بھی سکتی ہے، لیکن اس کی حرمت کبھی نہیں اٹھ سکتی ہے، لہذا اس کو معافی ممکن نہیں۔ فلا يحتمل العفو، اور اس کی معافی کا احتمال نہیں رہا۔ اچھا جی، ورفع الغرامتی، اور غرامت سے مراد عذاب، اور عذاب کا رفع اس کا احتمال نہیں بلکہ ضرور عذاب ہوگا۔ تیسری دلیل کافر اس کا اعتقاد کرتا ہے کہ میں حق پر ہوں، جب حق پر ہے ولا یطلب له عفوا ومغفرۃ، وہ کبھی معافی مانگتا ہی نہیں ہے، وہ مانگتا نہیں، تم کہو معافی ممکن ہے کہ نہیں۔ فلم یکن العفو عنہ حکمتا، لہذا حکمت کا تقاضا یہ کہ اس کی معافی بھی نہیں ہوگی۔ چوتھی دلیل اس کا اعتقاد یہ کہ میں ہمیشہ اسی عقیدے پر رہوں گا، شرک پر، تو اس کے لیے اس کو سزا بھی ہمیشہ ہونی چاہیے، اور یہ باقی گناہوں کے خلاف، باقی جو بھی گناہ کوئی گناہ گار کرتا ہے وہ اس پر ہمیشہ قائم رہنے کا اس کا ارادہ نہیں ہوتا، اس کا یہ ارادہ ہوتا ہے چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، باقی جتنے گناہ چاہے صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں معاف کر سکتا ہے، توبہ کے ساتھ بھی معاف کر سکتا ہے، توبہ کے ساتھ تو کرتا ہی کرتا ہے، وہ بدونہا، کسی کو توبہ کے بغیر بھی معاف کر دے اس کی شان ہے، کر سکتا ہے۔ خلافا للمعتزلہ، معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں، توبہ کے بغیر معافی نہیں ہے۔ وفی تقریر الحکم ملاحظۃ للآیت الدالۃ علی ثبوتہ، وہی آیت جو پیچھے گزری ہے وہ اسی حکم کو پکا کر رہی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہی آیت جو ہے یہی بات ثابت کر رہی ہے کہ بغیر توبہ کے نہیں معاف کرتا۔ والآیات والاحادیث فی هذا المعنی کثیرۃ، اور بہت سی آیات و احادیث اس معنی میں موجود ہے۔ اچھا جی، والمعتزلۃ یخصصونها بالصغائر والکبائر المقرونۃ بالتوبہ۔ ٹھہرے جی ٹھہرے، یہ جو یہ معتزلہ کا آگے مسئلہ آ گیا، یہ کہا کہ خلافا للمعتزلہ، معتزلہ بغیر توبہ کے معافی کے قائل نہیں، اور ہماری جو دلائل ہے نا، ہمارے دلائل کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو معاف کر دے بغیر توبہ کے بھی، اس کو کہا وہ فی تقریر حکم ملاحظۃ الدالۃ علی ثبوتہ، کہ جو آیت ہے وہ اس بات کو ثابت کر رہی ہے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس آیت اس بات کو ثابت کر کہ اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، توبہ سے معاف کر دے، بلا توبہ معاف کر دے، دونوں باتیں اس میں آگے، یہ ہماری دلیل ہے۔ بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے نا، اور ہمارے دلائل میں آیات و احادیث بھی بہت ہیں، یہ یہاں تک ہمارے دلائل کی بات۔ آگے ہے معتزلہ، والمعتزلۃ یخصصونها بالصغائر وبالکبائر، اور معتزلہ جو ہے وہ معافی کو خاص کرتے ہیں کہ صغیرہ کی اور کبیرہ کی معافی تب ہوگی المقرونۃ بالتوبہ، جب توبہ کرے گا۔ تو ان کے دو دلائل ہیں، ایک دلیل یہ کہ آیات و احادیث گناہ گاروں کی وعید کے لیے موجود ہیں، لہذا ان کو ضرور عذاب ہوگا، معافی نہیں ہوگی۔
اس کا جواب یہ ہے کہ ان آیات و احادیث کو اپنے عموم پر رکھا جائے تو اس کا یہی معنی ہے کہ عذاب ضرور واقع ہوگا، ضرور ہوگا، دون الوجوب، واجب نہیں ہے کہ ان کو عذاب اللہ نے دینا ہی ہے، اللہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ اور بہت ساری نصوص میں معافی کی بات بھی آئی ہے، جس طرح بہت ساری نصوص میں عذاب کی بات آئی ہے، بہت ساری نصوص میں گناہ گاروں کے لیے معافی کی بات بھی آئی ہے۔ فَيُخَصَّصُ الْمُذْنِبُ الْمَغْفُورُ مِنْ عُمُومَاتِ الْوَعِيدِ، لہذا وہ تمام جو وعیدات ہیں جن میں عذابوں سے ڈرایا گیا ہے اس سے خاص کیا جائے گا اس گناہ گار کو جس کو اللہ تعالیٰ بخشنے کا ارادہ فرما لے۔ وہ توبہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، وہ بغیر توبہ کے بھی ہو سکتا ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا یہ بھی کہنا ہے ان الخلف فی الوعید کرم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو وعدہ کیا نا، ڈرایا کہ میں عذاب دوں گا، اگر عذاب نہ دے تو یہ اللہ کا کرم ہے، یہ وعدے کا خلاف نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ بعض محققین نہیں کہتے یہ وعدے کا خلاف ہے، لہذا وہ ما یبدل القول لدیہ کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا عذاب دوں گا تو اللہ کا قول بدل نہیں سکتا۔ اس کو دیکھیں، بعض کہتے ہیں کہ وعدے کا خلاف یہ کرم ہے، اللہ کرم کر سکتے ہیں، وَيَجُوزُ مِنَ اللَّهِ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم متوقع ہے۔ لیکن محققین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بخش دینا بغیر توبہ کے یہ اللہ کے قول کا تبدیل ہونا ہے، اور اللہ فرماتے ما یبدل القول لدیہ، ہمارا قول بدلتا نہیں ہے۔ معتزلہ کی دوسری دلیل یہ کہ جب گناہ گار کو پتہ چلے گا کہ معافی ملتی ہے تو وہ اپنے گناہ پر پکا ہو جائے گا، اس لیے وہ گناہ چھوڑے گا ہی نہیں۔ اس کو کہا ان المذنب اذا علم، گناہ گار جب جان لے گا کہ اللہ یعاقب علی ذنبہ، اس کو گناہ پر کوئی سزا نہیں ہے، کان ذلک تقریرا له علی الذنب، تو وہ اپنے گناہ پر پکا ہو جائے گا۔ واغراء للغیر علیہ، اب دوسرے جو گناہ گار نہیں ہے نا وہ بھی دھوکے میں پڑیں گے، گناہ گاروں کے لیے تو بخشش ہے تو ہم بھی کر لیں، وہ بھی دھوکے میں پڑیں گے، وہ بھی گناہ کی طرف جائیں گے۔ تو اگر یہ بات، پھر رسولوں کو بھیجنے کا کیا فائدہ ہے؟ لہذا کہنا پڑے گا کہ گناہ گاروں کی بخشش نہیں ہے بغیر توبہ کے۔ وہ تو اپنے گناہ پہ پکا ہو جائے گا جب اس کو تم کہو گے کہ معافی ہے، دوسرے بھی دیکھ کر گناہ کی طرف جائیں گے جب کہو گے کہ گناہ گار کے لیے معافی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ گناہ گار کی معافی ہو سکتی ہے، یہ اس کے خلاف تو نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں کہ عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں عذاب بھی ہو سکتا ہے اور اس کی وعیدات ہیں، اور معافی بھی ہو سکتی ہے اور اس کی بھی نصوص ہے، تو ڈرانے کے لیے وعیدات کافی ہیں۔ یہی کہا کہ مجرد جواز العفو، محض یہ کہنا کہ معافی جائز ہے، یہ لا یوجب ظن عدم العقاب، یہ سزا نہ ہونے کا گمان کو ثابت نہیں کرتا کہ اس کو پکا یقین ہو جائے کہ سزا نہیں ہوگی۔ فضلا عن العلم، دے جائے کہ اس کو یہ علم ہو جائے کہ مجھے عذاب نہیں ہوگا، جانبی نہیں ہے۔ کیف والعمومات الواردة فی الوعید المقرونہ بغایت من التحدید، کیسے کوئی شخص یہ گمان کر سکتا ہے کہ ضرور معافی ہے اور سزا نہیں ہوگی، جبکہ بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو وارد ہیں جن کے اندر وعیدات موجود ہیں، ڈراوا موجود ہے، ان کے ہوتے ہوئے کیسے کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ سزا نہیں ہے؟ بالکل ایسی بات نہیں ہے، سزا بھی ہو سکتی ہے، سزا نہ ہونے کا یقین کیسے کوئی کر لے گا؟ ترجح جانب الوقوع بالنسبة الى كل واحد، وہ جو نصوص ہیں جن میں وقوع عذاب کا ہونا کی وعیدات ہیں، وہ جانب وقوع وہ راجح ہے الی کل واحد، تمام گناہ گاروں کی طرف، تمام گناہ گاروں کو جو نصوص میں ڈرایا گیا ہے، وہ ڈرانے والی نصوص اس میں عذاب کے واقع ہونے کی صورت زیادہ راجح ہے،
جب راجے ہیں تو وہ کفا بھی زجرن، ڈرانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ بڑی نصوص میں بڑی آیات و حادث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مارے گا، باقی یہ کہنا کہ معاف بالکل نہیں کرے گا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جی مسئلہ ختم ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آمین۔ سمجھ گئے؟